برکتاں والا رات بھی اگر کوئی نفلی عبادت کرے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگلے دن جمعرات برکتاں دا دن بنے دا 27 معراج شریف چند دی 27 تاریخ ہوئے دی، اس دن کوئی نفلی روزہ رکھے دا تو بڑی بات ہے، بڑی برکت ہے۔ اسی طریقے دے نال بے شمار برکات نے، اور حسن اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے کہ رات برکتوں والی بھی ہے اور ساتھ رات الیکشن والی بھی ہے۔ اگلا دن برکتاں والا معراج شریف کا دن ہے جمعرات، اور 8 فروری الیکشن کا دن بھی ہے۔ اور اس دے وچ ایک ہوئی بھی رات بھی دعا منگیے رو کر لا کے تے اگلا دن بھی، اور یہ حدیث پاک کے اندر دعا بھی ہے، نیٹ پہ بھی چل رہی ہے، میں نے بھی چلائی کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اللہم لا تسلط علینا، یا اللہ ساڈے اوتے ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ظالم ہوں، جو تیرے بندوں پر جو ہے ظلم کریں۔ یا اللہ ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا، وہ مسلط کرنا جو تیری مخلوق پر رحم کرنے والے ہوں۔ یہ دعا ہے، یہ دعا مانگے، یہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ یا اللہ ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا جو ہمارے اوپر ظلم کرے۔ باقی یہ بھی ہے کہ جی عوام ویسے حکمران اسی آپ کو منتخب کرنا ہے نا، یہ تو تسی اپنی مرضی ہے، یہ مرضی ووٹ دے دو۔ بہرحال میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ آپ ایک گواہی دیں گے، وہ آپ کی مرضی کہ اچھے انسان کے لیے گواہی دے کے دنیا قبر حشر کے اندر آپ اپنے آپ کو سرخرو کر لیں، وہ آپ کی مرضی کہ کسی ظالم کی جو ہے اس کو ووٹ دے کر اس کی گواہی دے دے، اس کی سزا بھی ہے اور ہم بھگت رہے ہیں 75 سال سے۔ بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی کہ رات بھی دعا مانگے، چاہے اپنے گھروں کے اندر نفل پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، دعا مانگے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ یا اللہ تو نے اس محبوب کا امتی بنایا کہ جو تیری ذات کو دیکھ کر اپنی سر کی آنکھوں سے آئے ہیں، اس محبوب کا امتی ہمیں بنایا ہے۔ اور اگلا دن یا اللہ اگلا دن بھی آپ شکرانے کا ہے اس انداز سے بھی کہ جتنے بھی پہلے نبی آئے آدم تا عیسیٰ تک، قوم نے پوچھا جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کو آپ ایک مان رہے ہیں، ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں اسے وحدہ لا شریک مانے، کیا اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا ایمان میرا ہے کہ وہ ایک ہے، دیکھا ہے دیکھا نہیں، ویکھیا نہیں، مننے ایک کے۔ جبریل نے بتلایا وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ پاک تک جتنے سچے سچے نبی آئے، ابراہیم خلیل آئے، موسیٰ کلیم آئے، نوح نجی اللہ آئے، سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ مگر جب قوم نے سوال کیا دیکھا بھی ہے اس رب کو؟ کہا نہیں، دیکھا نہیں ہے۔ جبریل نے بتلایا ہمارا ایمان ہے وہ ایک ہے۔ جب آئی آمنہ کے لال کی باری، عبداللہ پاک کے چاند کی باری، حسنین کریمین کے نانا جان کی باری آئی، صدیق باوقار کے آقا کی، ہم جیسے گناہگاروں کے آقا لجپال مدنی کریم کی باری آئی۔ سوال کیا گیا اور سرکار نے خود فخر نال واپس معراج تو واپس آ کے دسیا گیا، سوال کیا گیا۔ سرکار نے خود فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں اللہ بڑا ہی سونا جی، میں ویکھ کے آیا، اللہ جمیل و یحب الجمال۔ ہر نبی یہی کہتا رہا کہ دیکھا نہیں مگر ایک ہے، مگر یہ میرے اور آپ کے آقا کو نبی پاک کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، انعام دیا، اور آپ نے آ کے لوگوں صرف میں انجی نہیں گواہی دے رہا بلکہ ویکھ کے آیا کہ وہ وحدہ لا شریک بڑا سونا ہے، میرے آقا کو اللہ نے یہ اعزاز۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ رات ہم اس انداز سے بھی یا اللہ تیرا شکر اس محبوب کا امتی بنایا جس نے سر کی آنکھوں سے تجھے دیکھا۔ سبحان الذی اسری، یہ قرآن مجید کے اندر میرے آقا کے سفر معراج کا ذکر موجود ہے۔ ابتدائی حصے کا ذکر 15ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے، اور
اگلا لامکان کا، سدرۃ المنتہا کا، اگلا جو ہے معراج کا جو سفر، اس کا جو تذکرہ جو ہے وہ سورہ والنجم 27ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ ابتدائی حصے کا ذکر وہ جو ہے 15ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر، اور اگلا حصہ جو ہے لامکان کا، اس کا ذکر سورہ والنجم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود، اور جہاں بھی میرے آقا کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ خود وہاں جو ہے میرے محبوب کے ذکر سے پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ میں چلا گیا، رب فرماتا اسی لے گئے ہیں۔ جو لے جانے والی ذات ہے وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ کمزور ذات نہیں، وہ طاقتور ذات ہے۔ اب لوگ، اب تو معاملات بڑے حل ہو گئے ہیں، اب تو یہ سوچنے کی بات نہیں کہ وہ کیسے گئے، سرکار کیسے نہیں گئے، اللہ کیسے لے گیا ہے، عظمتوں کے ساتھ لے گیا ہے۔ اگر میرے آقا کی کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ میرے آقا کا انکار نہیں کر رہا، سرکار کے معجزے کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ آج کوئی شخص کہے کہ میں نے گریجویشن کی ہے، میں نے ایم اے کیا، میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، کہاں سے کی ہے؟ وہاں سے کی ہے۔ اگر اس یونیورسٹی کا، اس کا جو ہے اس کا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اس یونیورسٹی کا انکار کر رہا ہے، وہ حکومت کا انکار کر رہا ہے۔ ادھر میرے آقا کے کوئی معجزے کا، معراج کا انکار کرے گا تو سرکار کے معجزے کا انکار نہیں، بلکہ وہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ ہم لے گئے۔ اسریٰ بعبدہ، ہم نے سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور یہاں میں نے ایک ضمناً صبح مطالعہ کرتے ہوئے ایک ذہن میں بات آ گئی، اور لوگ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ کس نے کس انداز میں کہا، آج بھی شغلاً میرے جیسے گنہگار کو مولوی دی دوڑ مصیبت ہے، مگر ادھر دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ادھر دیکھیں میرے آقا کے سفر معراج کا جو ابتدائی حصہ مسجد حرام تو مسجد، خیال کریں، سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ سب سے بڑے تو میرے آقا ہے نا، انت مولا، رب نے اپنے محبوب کو فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جن کے خادم مولا ہیں، میرے آقا کتنے بڑے غلاموں کے لیے مولا ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً کہ پتہ نہیں اس نے کس انداز سے کی، مگر ادھر میرے آقا کے سفر معراج کا بھی دیکھیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھلائیں اپنی نشانیاں، اور پھر آدم پاک سے دیکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے، اور سرکار کے معراج پاک سے پہلے انبیاء کی زندگی سے کئی سوالوں کے جواب اللہ نے قرآن مجید میں دے دیے۔ کیسے جا سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ قرآن پڑھو پتہ چل جائے گا۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، آئے ہیں، گئے ہیں، عیسیٰ گئے ہیں، آدم آئے ہیں، مگر میرے آقا گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ اور پھر ادریس علیہ السلام آپ گئے، واقعہ لمبا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، گئے جنت میں، جنت دیکھنا، فرشتے باہر کھڑے ہیں، جنت دیکھی دل، اور دو روایات ہیں کہ جنت جیسی جگہ پر ادریس علیہ السلام قیام فرما ہے، تشریف فرما ہے۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں سونیا واپس آ جاؤ، جنت ویکھ لی، سارا کچھ ویکھ لو۔ فرمایا رب کا وعدہ نہیں ہے کہ جس کو میں جنت میں بھیج لوں پھر باہر نہیں نکالوں گا۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ تیرا ادریس، کہا میرا اس کا معاملہ ہے، ادریس یہاں تو ابھی سرکار نہیں آئے تو آپ پہلے۔ فرمایا فرشتے بھی تو غلامی کے لیے پہلے رہ رہے ہیں نا، حور و غلمان بھی تو رہ رہے ہیں، میں بھی خادم بن کے، مگر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام جائیں تو دل لگ جائے، واپس نہ آئیں۔ میری سرکار نے بتلا دیا میں ادریس تھوڑا ہوں، حالانکہ سرکار ہر جہان کے لیے رحمت ہے، سرکار جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مگر بتلا دیا میں کوئی ادریس تھوڑا ہوں۔
میں گیا ہوں واپس آیا ہوں، میں کئی ہزاروں کو ساتھ لے کر جنت میں جاؤں، وہ اکیلے جنت میں، مگر سرکار نے فرمایا کہ میں لاکھوں کو، لاتعداد کو، غلاموں کو، امتیوں کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، اور پھر یہ یاد رکھے کہ پہلے انبیاء کی جو وہ اللہ کی ذات کے مظہر، صفات کے مظہر ہیں، میرے آقا رب کی ذات کے مظہر ہیں، جو صفات کے مظہر ہیں۔ خلیل پوچھتے ہیں کہ یا اللہ قیامت انہوں تو کیویں زندہ کرے گا؟ فرمایا پیارے خلیل کیا قالا ولم تؤمن، تیرا ایمان نہیں؟ کہا قالا بلا یا اللہ کیوں نہیں، میرا ایمان ہے، مگر ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب کے لیے، یا اللہ تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ رب نے فرمایا خلیل تو آپ یا 4 پرندے پھڑ، انہوں ذبح کر، ذبح کرن تو بعد انہاں دی کھلڑی لا، انہاں دا گوشت مکس کر دے، قیمہ بنا کے مکس کر دے، اور پہاڑی پہ مختلف جگہ پہ، اونچی جگہ پہ رکھ دے۔ خلیل جلدہ تیرے منہ چو نہ نکلے دا، او تیری آواز دے تے دوڑدا ہے تیری بارگاہ میں آ جائے گا۔ یہ ہیں رب کی صفات کے مظہر، انبیاء پہلے، مگر میرے آقا رب کی صفات کے مظہر نہیں، رب کی ذات کے مظہر ہیں۔ اور کیسے مظہر ہیں؟ کاٹنے والا کوئی، تراشنے والا کوئی، مسجد نبوی شریف میں لانے والا کوئی، میرے آقا کی پشت مبارک لگتی ہے استرن حنانہ کے اندر تو اس کے اندر بھی جان آ جاتی ہے، کیونکہ میرے آقا رب کی ذات کے مظہر ہیں۔ باقی انبیاء صفات کے مظہر ہیں، ان کو ذبح بھی کرنا پڑتا ہے، پھر گوشت مکس کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان کے اندر پہلے بھی جان، مگر ادھر کھجور کے تنے کے حوالے سے دیکھیں سرکار کی پشت لگتی ہے، اس کے اندر بھی جان آ جاتی ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام قرآن مجید کے اندر آپ دے حوالے دے نال موجود، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی وخایا ابراہیم علیہ السلام ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی وکھائی، تو سماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت۔ خلیل علیہ السلام ایک پتھر کے اوپر قدم رکھے، رب العالمین نے حجابات اٹھا دیتے، زمین نے گہرائی، زمین دے اندر بھی دیکھیا، زمین دے کتے بھی دیکھیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، 7 آسمانہ تو اتے گزر گئی۔ ایک خلیل علیہ السلام دی معراج کہہ رہا، یا آپ دا مقام، یا آپ دی رفت کہہ رہا۔ خلیل علیہ السلام نگاہ اٹھان تھلے دی طرف، تحت الثری تک اوندا اٹھان، آسمان دی طرف تے لامکان نہیں، 7ویں آسمان تک، عرش تک پہنچ۔ خلیل علیہ السلام دے مقام، بعد روایات وچات نے عرض کیتا تے مقام ملیا، میرے نبی پاک نے کتے بھی عرض نہیں کیتا، خلیل عرض کر دینے تے مقام ملتا ہے۔ میرے آقا آرام فرمانے، رب العالمین جبریل علیہ السلام نو بھیج رہے ہیں، نال سواری، نال کئی ہزار فرشتے، ملک الموت، حکم رب العالمین، اج دی رات کسے دی روح قبض نہیں کرنی، کیوں سی معبود نو دولہا بنا ہے۔ اسرافیل اج سائرن تھلے رکھ دے، مولا کی وجہ فرمایا اجے قیامت دی لوڑ نہیں، معبود کی ملاقات کی رات ہے۔ اج دوزخ کے دروازے بند کر دیو، جنت کے دروازے کھول دیو، اج حوروں کی ماں سونے لباس پالو۔ جبریل اج حکم کرتے ہیں، اسرافیل تیری ڈیوٹی ہے، وے سائرن تھلے رکھ دے،
اسرائیل اج کسے دی جان نہیں کڈنی، اج سارے کم روک دیو، معبود نو دولہا بنا کے جبریل آئے جڑا معبود ساری رات جاگے، معبود میری تیرے بخش کی دعا منگے، جو معبود دا فرمان بخاری شریف کے اندر تنام عینا یا ولا ینام قلبی، لوگوں میریاں اکھاں بند ہوندیاں نے دل جاگ دائیں، اج ہانی دے گھر وچ میرا معبود مدنی کریم سرکار اج لمبی تان کے آرام فرمانے، جبریل آئے 600 فران دا مالک، جس کی ساری زندگی رب کی تصویر کے اندر گزری، انبیاء دا صحابی، سدرہ دا مکی، جنت المکہ، جنت المعلا، جنت دا مکی، اج جبریل آ رہے نے، مولا تیرا معبود آرام کر رہا ہے، چھت پار، چھت دے وچوں اپنی ہستی نو مٹا، آج جی دے نال معبود نو آواز نہیں دینی، کی کرنا ہے، معبود دیاں تلیاں تے اپنے کافوری لب رکھ دے، معبود دی بارگاہ وچ عرض کر، میرے معبود دیاں تلیاں نو قدمانو چم، جبریل یا جبریل قبل قدمی، عرض کی جبریل تلیاں چم کے آقا حق دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی براق ہے حاضر، واقع پھڑ لئی غلام آ گیا، خواجہ غلام فرید آپ فرما رہے ہو، اتھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، میرے کریم آقا علیہ السلام و تسلیم نے درخواست نہیں پیش کی تھی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، یا تیری ساری ملک یہ بادشاہت ویکھنا چاہنا، اور پھر میرے آقا کا مقام دیکھے جہاں جبریل خلیل علیہ السلام کے نگاہ کی انتہا ہوتی ہے، میرے آقا کے قدموں کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور دوسرا مقام بھی دیکھیں کہ معراج کیوں کروائی گئی، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اور ساری حکمتیں ہی اگر آپ ان پر غور کریں، میں دو صرف اشارتاً باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سرکار میرے اور آپ کے اعمال دیکھ کر روتے تھے، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، امت کا کیا بنے گا، اور آپ قرآن مجید پڑھیں، خلیل علیہ السلام نے کیا، جڑے میرے منن والے نے یا اللہ مینوں دے دے، باقیاں نو تو جانتے تیرے بندے جان، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ تیرے بندے نے انہوں عذاب دے، ہمیں معاف کر، تیری مرضی، مگر میرے آقا علیہ السلام کی باری آئی، سرکار روتے ہیں ساری رات، یا اللہ میری امت، رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب آپ ان کے گناہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کا صحیح غلام ہوگا ان کے لیے ہماری بارگاہ میں معراج کی رات ہمارے سے ملاقات بھی کریں، ہمارا دیدار بھی کریں، اور غلاموں کے جنت کے اندر محلات بھی دیکھیں، اور اس سے بڑی جو حکمت معراج شریف کی ہے، ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ پاک نے، مسلمانوں آج ہم
بہت ہی اعمال کے حوالے سے کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے اندر ہی دیکھتے ہیں اور پہلے جو ہے قوموں کے حالات دیکھتے ہیں تو جو ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے، ہم ان سے بھی زیادہ جو ہے گناہوں کے اندر جو ہے غرق ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی عذاب نہیں آ رہا۔ ادھر دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ پاک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ دکھ تکلیف والا جو قوم نے آپ کو دیا وہ کون سا لمحہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، عائشہ میں تمہیں کیا بتلاؤں کہ میں نے جب مکے کے لوگوں نے میری بات پر اتنی توجہ نہیں کی تو میں نے سوچا کہ چلو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، ابھی اتنی توجہ نہیں کر رہے۔ میں 140 سے زیادہ میل کا آتا ہے، سرکار نے طائف کی بستی کا سفر کیا، وہاں جا کر لوگوں کو تبلیغ قرآن سنانا شروع کیا، لوگوں کو کہا لوگوں چھوڑ دو یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، میرے خدا کو ایک مان لو۔ سرکار فرماتے ہیں، عائشہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں فلاں کی، یہ تاریخ کے اندر حدیثوں کے اندر ان کے نام موجود ہیں، میں نے ان کو پیغام دیا، انہوں نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ میں دوسرے کی حویلی کے اندر گیا، اس نے بھی میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ میں فلاں کو جا کے ان لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے بھی میری دعوت کو ٹھکرا دیا۔ صرف عائشہ ٹھکرایا نہیں، انہوں نے لفنگے اور شریر اور گماشتے قسم کے نوجوان میرے پیچھے لگا دیے، وہ مجھے پتھر مارنے لگ گئے۔ عائشہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، مجھے انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ میرے پاؤں زخمی ہو گئے، میری نالین پاک خون سے بھر گئی۔ میں جب بیٹھتا تھا وہ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کرتے تھے، جب مجھے کھڑا کرتے تھے پھر مجھے پتھر مارتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے۔ میرے آقا فرماتے میں زخمی ہو گیا، یہاں تک میں جب بیٹھتا تھا وہ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر کے میرے پاؤں کے میرے جسم کے نشانے باندھ باندھ کر مجھے پتھر مارتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے، مجھے ہوٹنگ کرتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، میری طرف دیکھ کے دانت نکالتے تھے، ہنستے تھے۔ عائشہ میں ایک قریب تھا تو کافر، میرا دور کا رشتہ دار تھا، میں اس کی حویلی میں گیا، اس نے بھی جب دیکھا اس نے میرے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار نہ کیا۔ اس کی حویلی کے اندر ایک اس کا غلام تھا، تاریخ کے اندر پھر اس کو جو انعام ملا اداس اس کا نام ہے، اس نے جب دیکھا کہ زخمی حالت کے اندر ہے، میرے آقا کے غلام حضرت اسامہ بن زید اور آپ کے بیٹے کا نام آتا ہے، بہرحال اس وقت مجھے اس ذہن میں نہیں آ رہا، وہ آپ کے آگے کبھی پیچھے کبھی کیسے آپ کو بچاتے ہیں، پتھر آپ خود کھاتے ہیں میرے آقا کے غلام، مگر وہ نشانہ باندھ باندھ کر میرے آقا کو زخمی کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے اتنا کیا کہ ایک برتن مٹی کی پلیٹ ہے، اس کے اندر ایک انگور کا خوشہ رکھ کے اس غلام اداس کے ذریعے میرے پاس بھیجا۔ میں نے جب ایک خوشہ ایک انگور کا توڑا دانہ، ساتھ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اس غلام نے، اس کے حویلی کے غلام نے جب دیکھا تو کہنے لگا یہ تو نبیوں کا انداز ہے کہ جب وہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا وہاں تو میرے سے پہلے اللہ کا نبی آیا، وہ بھی یہی پیغام دیتے تھے۔ کہا پھر حضور آپ بھی نبی ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جب اداس نے کلمہ میرا پڑھا مجھے سارے زخم اور دکھ بھول گئے۔ غلاموں میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے نبی کو اپنا آپ اس حوالے سے بھول جاتا ہے۔ عائشہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، مجھے اتنے دکھ دیے گئے، اتنا زخمی کیا گیا، کسی اور نبی
جو ہے ستایا گیا. جب یہ بات ہوئی رب نے فرمایا فرشتوں کو بھیجا میرے محبوب سے کہیں آپ کے لبے یوہا ہلیں تو ہم ابھی طائف کی بستی الٹا کے رکھ دیں گے. میرے آقا نے بد دعا نہیں کی بلکہ اللہم اہد القوم فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر یہ مجھے جانتے نہیں. پھر فرشتے آئے کہنے لگے واقعی یہ تو رؤوف اور رحیم ہیں، یہ ان کا نام ہے رؤوف اور رحیم. فرشتے کہہ رہے ہیں یہ تو واقعی رؤوف اور رحیم ہیں. سرکار فرماتے ہیں عائشہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، مجھے اتنا زخمی کیا گیا، میں بیٹھتا تھا مجھے پھر وہ کھڑا کر کے بازوؤں سے نشانہ باندھ کے مجھے پتھر مار کے زخمی کرتے تھے. رب نے فرمایا محبوب میری خاطر اتنے دکھ برداشت کر رہے ہیں، میری مخلوق کو بددعا نہیں دے رہے. محبوب میں جبریل کو بھیجتا ہوں 70,000 کئی 70,000 فرشتے بھیجتا ہوں، دولہا بنا کے اپنے پاس بلاتا ہوں. محبوب میری بارگاہ میں آئے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا جو رب کے لیے دکھ برداشت کرتا ہے پھر میرا رب بڑے اونچے مقام عطا کرتا ہے. معراج کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی حکمت تھی محبوب میری خاطر دکھ آپ برداشت کر رہے ہیں، بد دعا نہیں میری مخلوق کے لیے کر رہے. سونے آئیں تو صحیح، میرا دیدار تو کریں صحیح. ادھر موسیٰ کہتے ہیں لن ترانی، موسیٰ کے لیے رب کا حکم ہے کہ کلیم تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حدیثوں میں آتا ہے کلیم علیہ السلام نے صرف اللہ کا کلام سنا ہوا ہے، اس کلام کی طاقت اتنی تھی سننے کی وجہ سے کلیم علیہ السلام کے اندر اتنی طاقت تھی 30 میل کے فاصلے پر رات اندھیری کے اندر کسی پتھر پر کوئی کیڑی کالی چلتی تھی اس کے چلنے کی آواز سن لیتے تھے اور رب کو نہیں دیکھا، تجلی گاہ کو طور کو دیکھا ہے. تو کلیم علیہ السلام اپنے چہرے پر پردہ رکھتے تھے. اس تجلی گاہ کی وجہ سے کلیم علیہ السلام کے چہرے پر اتنا جمال تھا، اتنی نورانیت تھی، جو دیکھتا تھا وہ اندھا ہو جاتا تھا. آپ پردہ رکھتے تھے مگر قربان جائیں لا تعداد درود و سلام میرے آقا کی بارگاہ کے اندر تجلی گاہ کو نہیں تجلی والے رب کو بھی دیکھا ہے، کلام بھی سنا ہے. جو صرف کلام سنے اس کے کانوں کے اندر اتنی طاقت، تو جو رب کو دیکھ کر آئے وہ پھر آمنہ مسجد کے اندر آنے والے غلاموں کا مدینے کے اندر درود و سلام نہیں سن سکتے. اللہ عمل کی توفیق نصیب